اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج یعنی 21 مئی 2021 کو جو موضوع میں نے چنا ہے وہ آپ کی سبجیکٹ سوشل سائنس کلاس 8 نے آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ چنا ہے ہم نے 8th کلاس کی سوشل اسٹڈیز سے. اور جو موضوع ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے فنڈامنٹل رائٹس پڑھے. فنڈامنٹل رائٹس رائٹس مینس حقوق. فنڈامنٹل مینس بیسک، بنیادی حقوق. تو فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ پارٹ 3 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن ڈیلز ود فنڈامنٹل رائٹس. There are 6 fundamental rights in the Indian Constitution. Among these, the first one we read about is right to equality, which means that every person, all are equal before law. There is no discrimination between man and woman. There is no discrimination between black and white. All are equal before law. There should be no discrimination on the basis of caste, creed, religion, sex. So, after that, we also discussed right to freedom. It means that we have freedom. We can move within the limits of our territory. We have the freedom to assemble. We have the freedom to propagate any religion, profess any religion. We have the freedom to take part in any ceremony. We have to take part. We have to freedom to adopt any occupation. So, dear students, now we are going to discuss right against exploitation. Exploitation means استحصال، یعنی ظلم. کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن. اگر کسی کے ساتھ کوئی استحصال ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو، تو اس کو حق ہے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے. یہ آپ کے چھٹے رائٹ سے تھوڑا سا ملتا ہے بچوں. یہ تو رائٹ ٹو ایکسپلائٹیشن مینس یعنی ہم کسی کے ساتھ استحصال نہیں کر سکتے ہیں، کسی پہ زور دباؤ نہیں کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں یہ حق ہے کہ ایک بچہ بلو دا ایج آف 14 ایئرس 14 ایئرس نابالغ جو ہوتا ہے وہ مزدوری کے لیے نہیں جا سکتا ہے. He cannot earn his livelihood by laboring in the different factories, by laboring in factories or different occupations. Dear students, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایکسپلائٹیشن، استحصال. عورتوں کے ساتھ ہم کوئی ظلم زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. عورتوں کے ساتھ کسی قسم کا استحصال نہ ہو. یہ ان کو حق دیتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو. اسی طرح سے اونچ درجے کے لوگ، اونچی درجے کے لوگ، بالا درجے کے لوگ، اوپر جو ہائی رینکس پیپل ہیں وہ لو رینکس پیپل کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے ہیں. اسی کے بعد تو فورتھ ون از right to freedom of religion. Right to freedom of religion. Religion itself. Religion means mazhab. Religion means mazhab. We have the freedom. ہمیں آزادی ہے. We can propagate, profess or propagate any religion, practice any religion. یعنی ہمارے پاس آزادی ہے. ہم کسی بھی مذہب کو اپنا سکتے ہیں، ہم کسی بھی مذہب کی پیروکاری کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں. یعنی مذہب کی بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ تفاوت نہیں کر سکتے ہیں. مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا ہے. تمام ریلیجنز جو ہیں وہ ایکول ہیں. On the basis of religion there should be no discrimination. Every person has the right. ہر ایک شخص کے پاس حقوق ہیں کہ he can propagate, he can profess, he can
he can he can propagate or practice any religion whichever he would like. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہم جماعتیں نکلتے ہیں، مذہبی جماعتیں نکلتے ہیں، دینی طبقے نکلتے ہیں، ان کو آزادی ہے، وہ اپنے دین کو پھیلا سکتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو لوگوں میں اس کی کیا کر سکتے ہیں، اشاعت کر سکتے ہیں، لوگوں تک اس کی خبر پہنچا سکتے ہیں، یا وہ یعنی مذہب کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کوئی تفاوت نہیں ہو سکتی ہے. مذہب کے لوگ یعنی جو چاہے جو مذہب اپنا لے اس پہ کسی قسم کا زور دباؤ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تھے بچوں آج 2 رائٹس، اور کل ہم نے پڑھا right to freedom, right to equality. Now today we discussed right against exploitation, and the 4th one is right to freedom of religion. right to freedom of religion. تو یہ تھا آج کے ہمارے موضوع. یہ 2 ہم نے آج چنے تھے، right to against exploitation and right to freedom of religion. right against exploitation means، ایک بار پھر میں دہراتا ہوں، right exploitation means کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو، استحصال نہ ہو، ایکسپلائٹ ڈسکرمنیشن نہ ہو. یعنی اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں جس طرح سے بچہ لیبر ہے، بچہ مزدوری ہے، اس پہ پابندی ہے. تو 14 سال سے نچلی عمر کے بچے جو ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ امپلائمنٹ یا لیبر، فورسڈ لیبر وغیرہ ان کے لیے بینڈ ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا فریڈم آف ریلیجن. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایوری پرسن ہیز رائٹ، ہر ایک شخص کے پاس حق ہے. ہی کین practice, he can propagate, he can profess any religion whichever he of his choice. جو بھی اس کی چوائس کا مذہب ہوگا وہ اس کو پروپاگیٹ کر سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہے، پریکٹائز اس کو اپنا سکتا ہے. تو اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. تو یہ تھا بچوں آج کا موضوع. تو کل انشاءاللہ ہم 2 اور رائٹس جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. باقی وسلام.